ریاست کی معاشی بحالی کے اقدامات کے اثرات، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں ریکارڈ 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 55,000 کی حد بھی عبور کر گیا۔ ترسیلات زر میں بھی اضافہ، اکتوبر میں ترسیلات $2.5 ارب کی سطح پر آ گئیں۔ ماہانہ بنیاد پر ترسیلات میں 11.5 اور سالانہ بنیاد پر 9.6% ریکارڈ کیا گیا۔ موسم نے لی انگڑائی، سردی بھی چلی آئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت کچھ شہروں میں یالہ باری۔ پہاڑی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ مری، ایبٹ آباد، سوات، ناران، کاغان اور وادی نیلم میں برف باری۔ مانسہرہ میں زیادہ برف پڑنے سے بابو سر ٹاپ جانے والی سڑک بند، پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بٹا کنڈی، جھلکٹ اور للسر جھیل پر 4 سے 6 انچ تک برف باری ریکارڈ۔ کوٹلی کے پہاڑوں پر بھی برف باری کے نظارے۔ بارش کے بعد سموگ کی صورتحال میں بہتری، لاہور سمیت کئی شہروں کا ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے آ گیا۔ لاہور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں 10ویں نمبر پر چلا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہو گیا۔ لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، ناروال، حافظ آباد اور سیالکوٹ میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند۔ مارکیٹس آج کھلی رہیں گی، ہفتہ اور اتوار مارکیٹیں بھی بند ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی خصوصی عدالت میں پیش۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی فیملیز کے 5 ممبران کو سماعت سننے کی اجازت دے دی۔ سائفر کیس کی سماعت بغیر کارروائی 14 نومبر تک ملتوی۔ آج کسی بھی گواہ کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا۔ عدالت نے 14 نومبر کو دوبارہ گواہوں کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی سینیٹ اجلاس میں شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ یہ سینیٹ کا اندرونی معاملہ ہے، عدالت کوئی ہدایات نہیں دے سکتی۔ عدالت آج کسی کو بلانے کے لیے ہدایت دے تو کل کسی بھی ممبر کو نہ بلانے کی ہدایت بھی دینا ہوگی۔ درخواست گزار سینیٹ کا ممبر ہے، سینیٹ نے بلانا ہے، کورٹ نے نہیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ افغان باشندوں کا محفوظ انخلاء اور باعزت واپسی حکومت پاکستان کی اولین ترجیح۔ روزانہ ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان شہری بازریہ تورخم اور چمن بارڈر اپنے وطن واپس آ رہے ہیں۔ پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان میں ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ اب تک 2,10,793 غیر قانونی مقیم افغانی واپس جا چکے۔ بجلی چوروں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن، 1 ستمبر سے اب تک 36 ارب روپے سے زائد جرمانہ وصول، 26,000 سے زائد بجلی چور گرفتار۔ 29 اکتوبر سے 5 نومبر تک 3 ارب 42 کروڑ روپے وصول کیے گئے، 336 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد اور پنجاب سے 1 ارب 34 کروڑ، سندھ سے 1 کروڑ 40 کروڑ، کے پی سے 49 کروڑ اور بلوچستان سے 19 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی۔ نگراں حکومت اور عسکری قیادت بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ ترک صدر کا اقتصادی تعاون تنظیم سے غزہ کے لیے آواز بلند کرنے کا مطالبہ۔ طیب اردوان نے ازبکستان میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کیا، کہا کہ مسلم امہ آج ظلم کے خلاف نہیں اٹھے گی تو پھر کب اٹھے گی؟ انسانی حقوق اور جمہوریت کا درس دینے والے غزہ میں قتل عام پر خاموش ہیں۔ مغرب کی دوغلی پالیسی بے نقاب ہو گئی۔ ترک صدر کی ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات، غزہ میں بحران کے خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ طیب اردوان نے کہا، عالم اسلام کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ترکیہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ضامن بننے کو تیار ہے۔ مسئلہ فلسطین پر دنیا میں پڑنے والی دراڑیں مزید بڑھ گئیں۔ انسانی حقوق، انسانیت، جمہوریت کے کھیل کا ڈراپ سیڈ بظاہر مہذب دنیا ظالم اور وحشی اسرائیل کے حق میں کھڑی ہو گئی۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان سمیت مسلم دنیا کی مظلوم فلسطینی کی بھرپور حمایت، 6 قراردادیں منظور، امریکہ، اسرائیل، کینیڈا، مائکرونیشیا کی مخالفت۔
نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر اور وزیر صحت سعد خالد نیاز میں اختلافات۔ وزیر صحت گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ مقبول باقر نے محکمہ صحت کی کارکردگی پر اظہار برہمی کیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق وزیر صحت کے باعث اجلاس 3 بار ملتوی کیا گیا۔ سعد خالد نے اختلافات کی وجہ مہنگے ترین رپورٹ نہ خریدنے کو قرار دے دیا۔ بولے وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ رپورٹ خریدے جائیں، مہنگے ترین رپورٹ سے مہنگا ترین علاج غیر منطقی ہے۔ ایم کیو ایم سے دوسری ملاقات طے، نون لیگ کا وفد کل کراچی پہنچے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر سینئر لیگی رہنما کراچی میں ملاقاتیں کریں گے۔ نون لیگ کا وفد فنکشنل لیگ کی قیادت سے بھی ملاقات کرے گا۔ سندھ کی کئی سرکردہ سیاسی شخصیات سے بھی رابطے ہوں گے۔ نون لیگ سندھ میں 10 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کی خواہاں۔ ایم کیو ایم نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج شام 6 بجے طلب کر لیا۔ نواز شریف سے ملاقات اور نون لیگ سے اتحاد پر بات چیت ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ کا دورہ، علماء کرام اکابرین سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے سالانہ اجتماع کے انتظامات اور سہولتوں کا جائزہ بھی لیا۔ لاہور انتظامیہ نے اجتماع کے آخری مرحلے کے لیے ٹریفک انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ 13 ڈی ایس پیز، 203 ٹریفک انسپیکٹرز تعینات، 110 پیٹرولنگ افسران، 999 وارڈنز فرائض سر انجام دیں گے۔ نیوزی لینڈ کے سری لنکا پر بڑی فتح، پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ ورلڈ کپ کے میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سری لنکا کی بیٹنگ چل نہیں سکی، پوری ٹیم صرف 171 رنز بنا سکی۔ نیوزی لینڈ نے 172 رنز کا ہدف 24ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کو آخری میچ میں انگلینڈ کو 287 رنز سے ہرانا ہوگا۔ بھارت کے فلم ساز بھی مودی سرکار کے نقش قدم پر، بالی ووڈ بھی مسلمانوں کے خلاف بغض میں پیش۔ بالی ووڈ میں یکے بعد دیگر مسلمانوں کو منفی ظاہر کرنے والی فلموں کی بھرمار۔ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک 37 مسلمان مخالف فلمیں ریلیز کی گئیں۔ کشمیر فائلز، کیرلا سٹوری، گودرا، مشن مجنو، 72 حوریں اور لپسٹک انڈر مائی برقع جیسی فلمیں شامل۔ زیادہ تر فلموں میں مسلمانوں کو ویلن، دہشت گرد یا کسی مافیا کا حصہ دکھایا جاتا ہے۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے تعاون سے موبائل ہیلتھ یونٹ کا قیام۔ موبائل ہیلتھ یونٹس کو CSR کے تحت تیار کیا گیا۔ موبائل ہیلتھ یونٹس میں مریضوں کی سہولیات کے لیے لیب ٹیسٹ سسٹم، ECG، الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ پریشر کے سسٹمز موجود۔ شمالی وزیرستان کے علاقوں گردئی اور شیوا میں آغاز ہو گیا۔ جلد مزید علاقوں میں سہولیات دستیاب ہوں گی۔ اور صحرا کی ریت پر فراٹے بھرتی گاڑیاں، تھل جیپ ریلی کا میلہ سچ کیا۔ میر عامر مگسی نے فلیگ آف کر کے کوالیفائنگ راؤنڈ کا آغاز کیا۔ 3 کلومیٹر کے ٹریک پر صاحبزادہ سلطان، زین محمود، نادر مگسی سمیت 91 مرد ریسرز شریک۔ دینا پٹیل، سلما مروت سمیت 3 خواتین بھی شریک۔